ویلکم بیک۔ امریکہ میں اگلے سال ہونے والے صدارتی انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں اور صدارتی نامزدگی حاصل کرنے کے خواہش مند سیاسی مباحثوں کے ذریعے اپنے انتخابی منصوبے متعارف کروا رہے ہیں۔ ایسے میں امریکہ کے سیاسی درجہ حرارت کو ہالی ووڈ کی ایک فلم آئیز آف مارچ کا موضوع بنایا گیا ہے۔ اس فلم کا نام شیکسپیئر کے کھیل جولیس سیزر سے لیا گیا ہے اور اس کا مطلب ہے مارچ کا وسط اور اس سے جڑی قسمت۔ فلم امریکی سیاست اور معاشرے کے کن پہلوؤں پر روشنی ڈال رہی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں ثاقب الاسلام کی رپورٹ میں۔ You okay? We're gonna be fine. We have to do it. It's the right thing to do, and nothing bad happens when you're doing the right thing. فلم آئیز آف مارچ میں اداکار رائن گوسلنگ نے امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی مہم کے لیے کام کرنے والے ایک شخص اسٹیفن مائرز کا کردار ادا کیا ہے، جو ایک امریکی ریاست کے گورنر مائک مورس کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے امریکی صدارت کی امیدواری حاصل کرنے کی تگودو میں ہے۔ گورنر مائک مورس کا کردار جارج کلونی نے ادا کیا ہے، جس کا پہلے امریکی ریاست اوہایو سے اس دور میں کامیاب ہونا ضروری ہے۔ And we're going to get them out of debt for their college loans. Now, where does that fail? All of that's exactly right, Governor. It's just if you're gonna do it, do it. اسٹیفن مائرز کو گورنر مائک مورس پر یقین ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ گورنر ہار سکتا ہے کیونکہ وہ اس کی سیاسی حکمت عملی سے اتفاق نہیں کرتا اور اسے بدلنے کی کوشش میں ہے، جبکہ گورنر مائک مورس بھی اپنی سیاسی روش بدلنا نہیں چاہتا، جس سے ان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ I can't be talking to you. اسی اثناء میں ٹام ڈفی نامی کردار، جو مائک مورس کے مخالف کی سیاسی مہم کے لیے کام کرتا ہے، اسٹیفن مائرز کو اپنی پارٹی کی جانب سے کام کرنے پر راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ No. Did you admit to meeting with me? No. اس کشمکش میں گورنر مائک مورس اسٹیفن مائرز کو اپنی مہم سے نکال دیتا ہے، لیکن اسٹیفن کو گورنر کے کچھ ایسے رازوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے جن کی مدد سے وہ گورنر مورس کو نہ صرف دوبارہ اپنے ساتھ کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، بلکہ اپنی سیاسی حکمت عملی بدلنے پر بھی۔ گورنر مورس اور اسٹیفن مائرز اپنے ان تیزی سے بدلتے تعلقات کے ساتھ ہی اپنی سیاسی مہم کو آگے بڑھاتے ہیں، جو آگے چل کر کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس فلم کو امریکہ کے سیاسی گڑھ واشنگٹن ڈی سی میں بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ اس فلم نے نہ صرف سیاسی صورتحال پر نظر ڈالی ہے، بلکہ معاشرے پر بھی کہ کیسے لوگ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی دوڑ میں ہیں۔ ہمیشہ ہی کچھ معاہدے پردے کے پیچھے ہوتے ہیں۔ جارج کلونی نے اس فلم کو جزوی طور پر لکھا ہے اور ڈائریکٹ بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ رائن گاسلنگ اور پال جیماٹی کے ساتھ فلپ سیمور ہافمین اور مریسا ٹومے جیسے بہترین اداکاروں نے فلم میں جان ڈال دی ہے۔ جارج کلونی کا کہنا ہے کہ فلم حقیقت پر مبنی تو نہیں ہے، لیکن موجودہ دور کی سیاست کو بیان کرتی ہے۔ یہ فلم سیاست میں پائے جانے والی اس صورتحال کو بیان کرتی ہے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو آئینہ دکھانا اچھی بات ہے کہ ہم خود بھی دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھنا غلط نہیں ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں کو کیسے چنتے ہیں۔ You know, you're on a sinking ship, Steve. Tell her what she wants to know and jump. Come over to our side. We can control this thing. یہ فلم امریکی سیاسی نظام پر بننے والی ان بیشتر فلموں میں شامل ہو گئی ہے جن میں ایلن پکولا کی آل دی پریزیڈنٹس مین بھی شامل ہے، جس میں 1970 کی دہائی کے اوائل میں واشنگٹن پوسٹ کے 2 رپورٹرز کی جانب سے صدر نکسن کی انتظامیہ اور واٹر گیٹ اسکینڈل کا بھانڈا پھوڑنے کو موضوع بنایا گیا تھا۔ Okay, we go with it. Sued on disclosure of campaign contributions and denied naming Haldeman. فلم آئیز آف مارچ سیاست میں پیدا ہونے والی ظالمانہ مسابقت کا عکس دکھا رہی ہے، جس میں تند و تیز چالیں اور سیاسی ضابطۂ اخلاق کی عدم موجودگی کو ایک نئے انداز سے موضوع بنایا گیا ہے۔ I'll do or say anything if I believe in it, but I have to believe in the cause. نالیپو پولو کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔ کوئی اچھی خبر؟ یہ ہے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کی جانب سے ایک نیا سلسلہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں اچھی خبریں بھی دیکھنے کو ملیں تو پھر تھام لیجئے اپنا کیمرہ۔ ان کے مطابق مسلمان کیا سوچتے ہیں؟ کیونکہ اب صرف ہم آپ کے پاس خبریں لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ آپ بھی ہم تک خبریں لے کر آئیں گے اور ہم انہیں دنیا تک پہنچائیں گے۔ اگر آپ کو معاشرے میں کہیں کوئی خوشگوار تبدیلی نظر آئی ہے، یا کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے، یا آس پاس کے ماحول میں بہتری لانے کے لیے کچھ کیا ہے، تو اس کی مختصر سی ویڈیو بنا کر ہمیں بھیج دیجیے۔ ہم بہترین ویڈیوز کو خبروں سے آگے میں نشر کریں گے۔ تو پھر دیر کس بات کی، ہماری ویب سائٹ community.urduvoa.com پر آئیے، اپنی ویڈیو اپلوڈ کیجیے اور دنیا کو بتائیے کہ پاکستان سے اچھی خبر کیا ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس، کوئی اچھی خبر؟ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ خبروں سے آگے کے بارے میں معلومات اب آپ ہمارے نئے فیس بک پیج کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، جس کے لیے ہمارا یوزر نیم ہے خبروں سے آگے۔
اس پیج کے ذریعے آپ ہماری ٹیم سے بآسانی رابطہ کر سکتے ہیں، شو میں شامل رپورٹس پر اپنی رائے دے سکتے ہیں اور آنے والی رپورٹس کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں۔ اور ہمیشہ کی طرح تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر لاگ ان کر سکتے ہیں، جہاں حالات حاضرہ سمیت زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں آپ کے لیے ویڈیو رپورٹس اور مضامین موجود ہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔